حالت حیض میں خواتین سے متعلق بہت ساری بے اعتدالیاں دنیا کے ہر مذہب میں رہی ہیں۔ یہودی کیا کرتے تھے کہ حالت حیض میں عورت سے بالکل کنارہ کشی اختیار کر لیا کرتے تھے، اس کے قریب بھی نہ جانا، اور کھانا پینا بھی الگ اور جھوٹا بھی الگ۔ تو بعض مذاہب میں کوئی فرق ہی نہیں تھا کہ حالت حیض اور پاکی کے ایام میں۔ تو جب اسلام دنیا میں آیا تو صحابہ کرام کو یقیناً یہ خیال پیدا ہوا کہ بھئی اب اسلام کے اس بارے میں کیا احکام ہیں کہ جب خواتین مینسز کی حالت میں ہوتی ہیں شادی شدہ، تو کیا ہم ان سے ہم بستری کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، کیا اس کے احکامات ہیں۔ تو اللہ نے صحابہ کے سوال کو اور پھر اپنے جواب کو قرآن مجید کا جز بنا کے نازل کر دیا۔ وَيَسْأَلُونَكَ، اور یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، عن المحیض، حیض کے بارے میں۔ تو حیض کے بارے میں سوال نہیں تھا، اصل میں سوال یہ تھا کہ حالت حیض میں زوجہ سے ہم بستری جائز ہے یا نہیں ہے۔ تو قرآن نے اس کی طرف اشارہ کر دیا۔ قل، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے، ہوا اذن، اذن اصل میں تکلیف کو بھی کہتے ہیں، گندگی کو بھی کہتے ہیں۔ تو یہاں گندگی مراد ہے کہ وہ گندگی ہے۔ فاعتزلوا النساء، لہذا عورتوں سے دور رہو، فی المحیض، حالت حیض میں۔ ولا تقربوہن، اور ان کے قریب مت جاؤ، حتی یطہرن، جب تک کہ یہ پاک نہ ہو جائیں۔ تو اس میں قرآن مجید نے جو لفظی ترجمہ ہے وہ قرآن کی آیتوں کا یہی ہے کہ ان سے کنارہ کشی اختیار کر لو، لیکن احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں کنارہ کشی اختیار کرنا یہ کنایہ ہے ہم بستری کرنے سے، یعنی ان سے ہم بستری کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ کنارہ کشی سے وہ جو یہودی کر لیا کرتے تھے وہ مراد نہیں ہے یہاں پہ، اور اس کی تفصیل احادیث میں۔ تو قرآن نے چونکہ صاف لفظوں میں جماع کا ہم بستری کا ذکر نہیں کیا، تو صرف کنایوں سے کام لیا ہے قرآن مجید نے۔ فاعتزلوا النساء، ان سے اعتزال کرو، یعنی دور رہو ان سے۔ دور رہنے کا مطلب صرف دور رہنے سے یہ مراد ہے، صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصنعوا کل شیء الا النکاح، حالت حیض میں اپنی زوجہ کے پاس تم جا سکتے ہو، سب کچھ کر سکتے ہو سوائے جماع کے۔